اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومنکر غاصب حقوقہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا علی البر، یہ ایک آیت کا ٹکڑا، بہت چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا میں نے لیا ہے۔ بات کو طولانی نہ کرتے ہوئے میسیج کنوے کرنا ہے، میسیج منتشر کرنا ہے قوم میں، اور اس کو ترجمہ اس کا آیت کا یہ ہے کہ جب تک تم لن تنالو، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں نہ دے دو، تب تک تم نیکی کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتے ہو۔ یعنی اگر فیض رضا ہیں، جب تک ہم اپنی من پسندیدہ چیز، چیریٹی، صدقات، ڈونیشن، اپنی پسندیدہ چیزیں جب تک لوگوں کو نہیں دیں گے، تب تک وہ فیض رضا جو ہے نیکی کے درجے پہ فائز نہیں ہوں گے۔ آج ہر انسان دیکھیے چاپلوسی کرتا ہے، نیتاؤں کی، ودھائکوں کی، سانسدوں کی، نیتا جی کے جوتے چاٹ رہے ہیں کہ کسی کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے۔ اس لیے آج کا ویڈیو میرا اسی آیت کو عنوان قرار دیا ہے کہ نیکی کے درجے پہ کیسے فائز ہوں گے، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ بہت بڑا پیغام، بہت بڑی بات، بہت سنجیدگی سے اگر اس کو لیا جائے، قوم میں نشر کیا جائے، فارورڈ کیا جائے، ممبر سے بیان کیا جائے، ایک آنے والے ایک ریولیوشن آئے گا اور ایک چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری خواتین حضرات کی جو مجالس ہوتی ہیں، جن کو ہم لوگ زنانی مجلس کہتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ اس میں صاحب خانہ جو عورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ عورتیں ہیں، ان کی سب سے بڑی تو ان کے لیے جو کہتی ہیں کہ ہم مرد کے شانہ بشانہ ہیں، عورتوں سے کوئی کم نہیں ہے، جہاز اڑا دیں گے اور گاڑی چلا دیں گے، یہ برابری مردوں کی کرتی ہیں۔ لیکن کچھ خصوصات مردوں کے ہیں، جیسے رحم دلی ہے، ایسے نہ جانے کتنے ہیں، وہ کسی اور ویڈیو میں بات کروں گا۔ ابھی بات میں سے جو مین ٹاپک ہے اس کو کور کرتا ہوں۔ زنانی مجلس میں آپ دیکھیے کتنی انسلٹ کی جاتی ہے عورتوں کی۔ انہی نے مجلس میں نہیں بلایا تو ہم مجلس میں کیوں بلائیں، انہی نے ایک حصہ دیا تو ہم ان کو ایک حصہ دیں گے۔ کتنی باتیں ہیں، بن بلائے آ گئیں تو آپ کو تو بلایا نہیں ہے، آپ کو ہم کیوں حصہ دیں۔ ذلیل کر کے، توہین کر کے، عورتوں کے آبرو کو اتار کے زنانی مجلس میں یہ صرف ہوتا ہے۔ لقب کیا دیے جاتے ہیں، القاب کیا دیے جاتے ہیں۔ شہزادی کی کنیزوں سے گزارش ہے کہ مجلس شروع ہونے جا رہی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ اب جب تشریف لے آئیں، انون ہیں یا جو بھی ہیں، ان کو ذلیل کر کے نکالا جا رہا ہے۔ یہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، روزے سے ہیں، مانگنے والا آ رہا ہے، اپنے آگے کی روٹی بیٹے نے دی، بھائی نے دی، شوہر نے دی، کنیز نے دی، خود شہزادی نے دی، مجلس میں سنتے رہتے ہیں۔ تو عورتوں کو، فیمیلز کو یا تو زنانی مجلس بند کر دیں اگر اپنا کردار نہیں صحیح کر سکتی ہیں۔ یہ چیز جو ان کی بدنیتی ہے کہ کہیں ایک حصہ زیادہ نہ چلا جائے، کوئی بن بلائے آئے ہماری ایک پلیٹ کھا کے نہ چلا جائے، یہ بدلنی پڑے گی، ورنہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ زنانی اہل بیت کی سیرت پہ آپ عمل کریے۔ اگر آپ خود اہل بیت کی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ عمل نہیں کر رہی ہیں، یہ اہل بیت کے دشمنوں کا ہے کہ دوسروں کو ذلیل کرنا، ان کی توہین کرنا، دروں پہ بلا کے انسلٹ کرنا۔ آپ کے در پہ کوئی مجلس میں آ رہا ہے، وہ آپ کا مہمان نہیں ہے، وہ شہزادی کا مہمان ہے، اس کا استقبال، اس کی جوتیاں سیدھی کریے۔ مولا سجاد علیہ السلام جو عزادار جب مجلس میں جاتے تھے تو وہاں بیٹھتے تھے جہاں پہ عزادار آ کے ان کے جد، ان کے بابا کا ذکر مجلس کرتے تھے، وہاں پہ نالائن کے پاس میں بیٹھتے تھے۔ واقعات آپ نے سنا ہے۔ تو عورتوں سے، فیمیل سے، ویمن سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کرنا بند کر دیجئے
یا اگر آپ کے گھر میں کوئی بن بلائے آئے تو پورا جیسا حصہ آپ دوسروں کو دے رہے ہیں ویسے ہی حصہ اس کو دیجیے، جیسا کھانا کھلا رہے ہیں ویسا اس کو کھلائیے، ذلیل نہ کریے۔ ممکن ہے کہ اللہ کا کوئی ملک یا فرشتہ بھیس بدل کے انون بن کے آپ کے امتحان کے لیے آیا ہو، آپ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ آپ پہچانتی ہیں کہ وہ غریب سا آدمی جو آ گیا ہے میلے کچیلے میں، وہ کون ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کوئی اللہ نے ملک آزمائش کے لیے 200 روپے کا حصہ تو آپ بانٹ رہے ہیں واہ واہی کے لیے، لیکن صرف سلیکٹڈ لوگوں کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے۔ اپنے جاننے والوں سے بات یاد آ گئی، جو وہ عورتیں ہیں، میں نے اہل بیتزم میں جو میرے ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں، یہ عورتوں کی صفات، اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے ایک بھی عورت کو نہیں بنایا۔ یہ ویڈیو میرا پڑا ہوا ہے، اس پہ بھی ویڈیو ہم کریں گے، اس کو سنیے گا جا کے، اس میں کیوں نہیں بنایا۔ ان کی چپ جو ہوتی ہے، ایک میموری کارڈ جو ہوتا ہے، سافٹ ویئر جو فیمیلز میں ہوتا ہے، یہ میکے کا ہوتا ہے۔ جیسے آدمی ہے، اس کو پڑوس کا بھی دیکھنا ہے، ارے بھیا وہ کہ چلیے دے دیا، ایک حصہ دے دیا۔ آدمیوں کی مجلس میں آپ یہ چیز نہیں دیکھیں گے، جو آ رہا ہے، جو کھا رہا ہے، کھاتا عورتوں میں نہیں ہے۔ عورتوں کے اندر رحم دل نہیں ہوتا ہے، اور سافٹ ویئر اور ایک میموری جو ان کے اندر پڑی ہوتی ہے، وہ میکے کا ہوتا ہے۔ جیسے چشمہ، کالا چشمہ ہے تو کالا دکھے گا، لال چشمہ ہے، ان کو عورتوں پہ صرف میکا دکھتا ہے ان کا۔ میکے والوں کو پیکنگ ہو کے کھانا دیا جائے گا، میکے والوں کو بوٹیاں نکال نکال کے دی جائیں گی، چھاٹ چھاٹ کے، ہے نا۔ میکے والوں کو جلدی سے حصہ دے دیا جائے گا۔ یہ چپ جو ہوتی ہے، وہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پر ویڈیو بنا دیا، میری نظر میں پوری دنیا اس ٹائم پہ ہے۔ کہاں کیا کام ہو رہا ہے، کس کس شعبے میں فیضی رضا کو کام کرنا ہے، وہ ہم ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ میں پروفیشنل فزیوتھراپسٹ ہوں، وہاں بھی اپنا میرا چینل ہے، اس پہ میں الگ طب سائنس سے بات کر رہا ہوں، اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بھی بات الگ چلی جائے گی۔ تو عورتوں کی چپ جو ہوتی ہے، سافٹ ویئر جو ہوتا ہے، وہ میکا کیا ہو، میکے کا چچا کا، ماموں کا، تاؤ کا، بھتیجے کا، پھوپھا کی لڑکی کا بیٹا، کروڑوں فاصلوں کا، نسلوں کا، در نسل کا فرق ہوگا، وہ ان کا بھائی ہوگا۔ اللہ میرا بھائی ہے، اللہ میرا بھائی ہے، ان کو دے دی، میری بہن ہے۔ اور اگر مرد ہے، شوہر ہے، اس کا سگا بھی ہوگا تو اس کی اس سے بے رخی، وہ لگتا ہے کہ وہ یزیدی ہے یا کون ہے، نہیں چاہتی کہ 1 روپیہ اس کا جو ہے شوہر کا اس کے بھائی پہ خرچ ہو۔ یہ سب مسئلے مسائل ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا، صرف گھر والوں کو کھانا دیا جا رہا ہے، گھر والوں کے لیے پیک ہو رہا ہے، دسترخوان بچھا تو گھر والے میکے والے ہی ہوتے ہیں، کوئی آئے کوئی نہ آئے ان سے مطلب نہیں ہے۔ تو چپ جو میموری ہوتی ہے، بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ میکے کا سافٹ ویئر پڑا ہے، ان کو میکے کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا ہے۔ ایک تو چیز یہ ہو گئی ہے۔ ذلیل اگر آپ کر رہی ہیں تو ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیے۔ اگر آپ خواتین جو بن بلائے آئی ہیں، آپ حصہ نہیں دے سکتی، ہاتھ جوڑ لیے کہ شہزادی بی بی میں حصہ نہیں دے سکتی، میں نے 100 لوگوں کو حصہ منگوایا تھا، آپ 101ویں ہو گئی، اگر میں اپنے مہمانوں کو نہیں دے پاؤں گی تو بڑی شرمندگی ہو گئی۔ یہ انداز گفتگو ہے، آپ اس کو معافی کا آپ تقاضا کر لیے۔ تو ذلیل کر رہی ہیں عورتیں، بلا بلا کے گھر میں اپنے جان پہچانے والوں کو دے رہی ہیں، اپنے گھر والوں کو پیک کر کر کے دے رہی ہیں، پورا فوکس عورتیں میکے والوں پہ کرتی ہیں۔ ایک کڑی یہ ہو گئی، یہ فرسٹ پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ سن لیے۔ بہت سی عورتیں، غریب گھر کی بھوک پیٹ ہے، لالچ طمع ہوتی ہے، حصہ بھرا پڑا ہوتا ہے، پنیوں میں لے کے نکلتی ہیں اور گھروں گھروں جاتی ہیں، حصہ بٹورتی ہیں، خمیری روٹیاں، شرمالیں، لالچ میں جاتی ہیں کہ حصہ ملے گا، اور ایک دن 2 دن کھاتی ہیں، پھر اس کو نالی کے حوالے کر دیتی ہیں، سڑک کے کنارے ڈھیر کے حوالے کر دیتی ہیں۔ تو برائے کرم اپنی عزت، آپ کی عزت آپ کے حوالے ہے۔ آپ ایسی عورتیں دوسروں کے نہ جائیں جو آپ کو ذلیل کر کے نکال لیں کہ آپ جائیے، آپ کو بلایا نہیں تھا، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اپنی عزت رکھیے، آپ شہزادی کی عزادار ہیں، آپ کا مرتبہ ہے، آپ کے قدموں کو دھو کے پینا چاہیے۔ مریضوں کو اپنی عزت، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جو بن بلائے جگہ جگہ جاتی ہیں عورتیں، اس میں جملہ نہیں یوز کر، یہ غریب گھر کی حضرات عورتیں ہوتی ہیں، کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرے گھر کے حالات نہیں ہیں، کہیں سے بریانی ملے گی، کہیں سے آلو کا سالن ملے گا، میرے بچے کھا لیں گے، یا میرا شوہر تھکا ہوا آیا ہوگا وہ کھا لے گا، وہ اس لیے نکلتی ہیں کہ کہیں سے کچھ تبرک مل جائے گا مولا کے نام پہ، اور میرا گھر میں میرا گھر چلے گا۔
2 مہینے 8 دن. ایسی حضرات سے محترماؤں سے میری گزارش ہے ایسے گھروں میں نہ جائیے, پیسے والوں کے گھر میں نہ جائیے. ایک کٹیا والے جھوپڑی والے کے چلے جائیے گا, وہ بٹھا کے آپ کو کھلا دے گا, لیکن پیسے والا آپ کو پانی نہیں پلائے گا. اپنی آبرو کو سمجھیے, للہ واللہ خدا کے لیے ایسے گھروں میں نہ جائیے. آپ کا احترام عزادار کا احترام, مولا کے ماننے والے کا احترام ہے. ملائکہ کی نظر میں دیکھیے کہ کتنا عزاداروں کا. حدیث قصہ میں کیا پڑھتے ہیں, جہاں سے آپ کے شیعہ اور محب جمع ہوتے ہیں اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے. انہی گھروں سے اللہ کی اہل بیت کی محبان بھگائے جاتے ہیں ذلیل کر کے کہ یہ کہاں سے آ گئی, ان کو حصہ نہیں دیں گے, چلیے بھاگیے. تو گزارش ہے کہ آپ ایسے گھروں میں نہ جائیے. میرا دل دکھتا ہے جب آپ کو ذلیل کر کے بھگایا جاتا ہے. تھرڈ پارٹ. اور ندیدہ, بہت سی عورتیں ندیدی اور لالچی ہوتی ہیں, لالچ کی طمع ہوتی ہے. خود کھائیں گی. آپ نے کسی کے گھر میں کھانا کھایا ہے, آپ چلی جائیے کھا کے. اللہ یہ آفس سے آئیں گے, اللہ اب یہ آتے ہوں گے, مطلب ان کی نیت میں یہ ہے کہ ان کے گھر کا, شوہر کا بھی کھانا پیک کر کے دیا جائے. ایک آدمی نے 10 کلو پکوایا ہے, 20 کلو پکوایا ہے. لالچ کی طمع چھوڑیے. اہل بیت کی شہزادی کو تو دیکھیے کہ اپنے آگے کی روٹیاں دے دی. آپ کو بلایا تھا, آپ کھائیے, آپ چلی جائیے. او نہیں, وہ گھر میں بیٹا اکیلا ہے اور بیٹی اکیلی. لالچ بھکاری والے نہیں ہیں ہم, اہل بیت والے دینے والے ہیں. یہ آپ نے تبدیل کر دی کہ مانگ مانگ کے ہاتھ پھیلائے میں. ہم لوگ مانگنے والے نہیں ہیں. آپ دیکھیے شاید پیک ہو رہا ہے, وہ مل جائے کسی طرح سے, آپ کو کھلایا, آپ کھا کے جائیے. یہ مانگنا کیسا, کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ گا رہے ہیں. آپ جل جانا ہے, عورتوں کی مکاریاں سنیے. ہاں وہ جانا ہے, اب یہ آتے ہوں گے, ان کے لیے پکانا ہوگا. یہ سنا رہی ہیں ڈائریکٹلی کہ تم پر پیک کر کے ہمیں دے دو. یہ تیسرا پارٹ تھا میرا. چوتھا پارٹ, خود بھی کھایا آپ نے. آپ کھایا, ایک آدمی کے گھر میں 10 کلو 20 کلو بنائے کھانا, مولا کے نام سے اس نے بنوایا, آپ نے خود کھایا. چپ کے جا کے وہاں جائیے, خود بھی بھیج دیا, 10 لوگوں کو بھیج دیا. تو جس نے بھیا اس کی محفل 100 لوگوں کو کھانا بنوایا, اس کی محفل کیوں خراب کر رہی ہیں؟ آپ نے کھایا, آپ جائیے. لینڈوری کو نہ بھیجیے, اس کی محفل نہ خراب کریے. بنا کھائے اس کے دسترخوان سے کوئی اس کا مہمان چلا جائے گا, کیا کہے گا وہاں پہ؟ دیکھیے گئے تو وہ ایک بوٹی نہیں ملی, ایک روٹی نہیں ملی, وہاں سب ختم ہو گیا. انسلٹ کرے گا, توہین کرے گا. تو عزادار بنیے. عزاداروں کی توہین سے یہ 4 پارٹ میں نے اس میں کور کیے ہیں. بے فلا مانگیے نہیں, ندیدہ پن, لالچی بھکاریوں والی عادت نہ بنائیے. 5واں پارٹ سن لیے. بڑے منگل میں جائیے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھدی و اولئک ھم اولو الالباب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے عقل مندوں کی پہچان یہ ہے کہ بات کو سنتے ہیں, یعنی فیضی رضا کیا کہہ رہے ہیں, اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لو. بڑے منگل کی مثال دیکھیے, لائن سے جاتے ہیں. باطل ہیں, مشرک ہیں, ہم ان کے دھرم کو نہیں مانتے, وہ میرے دھرم کو نہیں مانتے, یہ بات سیکنڈری ہے. لیکن اچھی چیز گریپس کرنا چاہیے. اچھی چیز کسی بھی قوم میں ہو لینا چاہیے. اماموں کا قول ہے, قرآن کا قول ہے. لائن سے جا رہے ہیں, لائن سے آ رہے ہیں. آپ نے گھسے, جھپٹا مارا, 4 تبرک نیچے گرے, بس جھپٹا. ایسا لگتا ہے کہ نہ جانے کب سے بھوکے ہیں. توہین, بہت دل جلتا ہے. لگتا ہے نہ جانے ملینز آف ملینز کے بھوکے ہیں. لگتا ہے اربوں خربوں سالوں سے کھایا ہی نہیں ہے. بڑے منگل میں ہیں بیچارے ہندو بھائی, لائن لگائیں, ادھر سے لے کے جا رہے ہیں, ادھر نکل رہے ہیں. 10 لوگ کھڑے میں سکون سے بانٹ رہے ہیں, پرساد بانٹ رہے ہیں. یہاں 100 لوگوں کے کرتا پھاڑ ڈالے, یہاں کے کرتا پاجامہ آدمی پہنے ہوئے, نوچ کے کھسوٹ کے. یہ اہل بیت کی سیرت ہے. اہل بیت دینے والے تھے, نوچنے والے نہیں تھے. اہل بیت نے تو اپنا حق تک دے دیا, اپنی خلافت, اپنی امامت تک, کرسیاں تک دے دی. تو گزارش ہے عورتوں سے, یہ میرا ویڈیو عورتوں پہ ہے. اپنی عزت آبرو کی حفاظت کریں, مردوں میں نہ گھسیں, تبرک کی چھینا جھپٹی نہ کریں, بن بلائے کہیں جائیں نہ, حصے کی لالچ میں نہیں. اگر آپ نے کھایا ہے تو آپ کھائیے اور جائیے. یہ نہ کہیے کہ میرے شوہر کا دو, میرے بیٹے کا دو. لالچی, نیتا پنا, یہ لالچی. آپ اہل بیت کی شہزادی کی کنیز نہیں ہیں. اگر آپ لالچی ہیں, آپ بھکاریوں والا آپ کا انداز ہے, آپ کا ہاتھ ہمیشہ پھیل رہا ہے, تو آپ اہل بیت کی شہزادی کی کنیز نہیں ہیں. شرمالیں پڑی ہیں سڑک پہ بھر کے تو لی آئیں, خمیری روٹیاں بھری پڑی ہوئی بھر کے تو لی آئیں.
छठा पॉइंट सुन लिए, 6 पॉइंट इस वीडियो में कवर किए, छठा सुन लिए। आपको बुलाया किसी ने, आप चली जाइए। मेरी बेटी को तो कहा नहीं, अच्छा ठीक है, बेटी को भी लिए किए कहे दे रहे हैं, बेटी को कहा दिया, बेटी को कहा है, अब ससुराल में तो कहा नहीं, वो ससुराल में कैसे सब उसके ससुराल वाले कहेंगे नहीं है तुम्हारे मायके वालों ने तुम्ही को बुलाया, हमें नहीं बुलाया। आपको बुलाया, आप जाइए, फहरिस्त ना बनाइए। औरतों की खासियत ये होती है कि खुद जाएंगी, 100 लोगों को आएंगे। फिर मैं कहानी को बता रहा हूँ, 100 लोगों का खाना फैज़ी रज़ा ने किया है। आपने लंडोरी लगा दी, आपसे कहा था, आप आती चली जाती। मेरी बेटी से नहीं कहा, मेरी बेटी के ससुराल में नहीं कहा, मेरे दामाद से नहीं कहा, उनके इनसे नहीं कहा, उनसे नहीं कहा। खतना हो, मांझा हो, बर्थडे हो, आपको कहा है आप आइए, नेतागिरी ना करिए। बेटी से नहीं कहा, इनसे नहीं कहा, उसके ससुराल में नहीं कहा, पूरा आदमी ने की तौहीन। बस उसके जलील करने पे इसका खाना ख़त्म हो जाए। 100 लोगों को जो मेहमान उसने बनाया है, 10,000 रुपये का इंतज़ाम था, 20,000 का इंतज़ाम था, उन्होंने लैंड डोरी लगा दी, वो जलील हो जाए। फिर कहेंगे अरे उनके क्या कुछ बचा भी, अरे कितना कम पकाए, तो वो तो फला फला बिना खाए चले गए। जलील करना, हर एक को जलील करना, मजलिस में आए तो जलील करना, खुद अपने आप को जलील करवाना, हाथ फैलाना, भैया हमें दे दिए, हमें दे दिए। जब आप, तो मेरा वीडियो औरतों पे है, प्लीज़ इज़्ज़त आबरू बचाइए। ऐसे घरों में ना जाइए जहाँ आपको जलील करके निकाला जाए। दिए लेने वाला ना बनिए, भिखारियों वाला है। हमारे यहाँ भिखारी वाला अंदाज़ नहीं है। सूरह आल इमरान की आयत थी, लन तनालुल बिर्रा, तुम तब तक अल्लाह के नेकी के दर्जे पे फायज नहीं हो सकते हो अपनी पसंदीदा चीज़ें जब तक राह खुदा में अल्लाह की तरफ ना जाओ। एक बात ये, दूसरी बात याद आ गई इसी आयत से वाबस्ता कि शहज़ादी की शादी हुई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शाल गालिबन दी थी, शहज़ादी को शाल दी थी या चादर दी थी, जो भी हो बहरहाल। और साइल मांगने वाला आ गया, वो फिर नबी ने पूछा, बेटी वो कहाँ गई तुम्हारी 2 शाला, तुम्हारी शाल? कहा वो बाबा, वो एक मांगने वाली साइल आ गई थी, मैंने उससे दे दी। ये ऐसा घराना है। तो प्लीज़ मेरी आई वांट रिक्वेस्ट विद यू, घरों में मर्दों से गुजारिश करता हूँ, बिन बुलाए अगर आपकी बीवियाँ जा रही हैं तो उनको ना जाने दें। उनकी तौहीन होगी। आपको नहीं पता होगा उनको कितनी, जो आपके लिए शिरमाल लेके आएंगे, जो आप सुबह नाश्ते में शिरमाल कबाब खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, न जाने कितनी उसको तौहीन करके वो डिब्बा बिरयानी का लेके आई। अगर आपकी बीवी उससे पूछे तुम कहाँ गई थी, तो वहाँ बुलावा था या तुम्हारा बुलावा नहीं था। शौहरों को चाहिए, औलादों को, बच्चों को चाहिए कि माँ आप कहाँ गई थी। बहुत तकलीफ़ होती है जब जलील किया जाता है हमें। अज़ादार मौला के चाहने वालों की जब इंसल्ट होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसी तरीके से हक़ाइक़ को लेकर आऊँगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।